اسی طریقے کا ایک سوال علامہ صاحب آپ سے ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں کہاں موجود ہے، کہاں کہاں ملتا ہے، کس ترتیب پر ملتا ہے، پھر آپ کی بعثت کا زمانہ اور جغرافیہ کے حوالے سے بیان فرمائیے گا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر جاوید صاحب، نوازش۔ جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی کچھ نہ کچھ تعارف بیان کر دیا ہے، اور ہمارے ناظرین اور سامعین پیکج کے ذریعے سے بھی کچھ نہ کچھ معلومات ان تک پہنچ چکی ہے، یقیناً۔ اور جو قاری صاحب نے تلاوت کلام پاک کا آغاز جس آیت مبارکہ سے کیا، اس کے اندر بھی تھوڑا بہت تعارف آ چکا ہے۔ جن آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا، ڈاکٹر صاحب وہ ٹوٹل کل قرآن کے اندر 4 مقامات ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام تو وہ تھا جس کی تلاوت کا شرف قاری صاحب نے حاصل کیا، اور وہ یہ آیت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَيَعْقُوبَ وَأَيُّوب۔ کیا بات۔ یہ پہلی آیت مبارکہ ہے، لیکن بالکل اسی موضوع کے مطابق سورۃ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ۔ یہ 2 آیتیں ڈاکٹر صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی ذریت کے بارے میں بتایا کہ یہ کن ذریت سے تشریف لائے ہیں، یعنی کہ آپ کا نسب نامی بتایا گیا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تشریف لائے ہیں۔ باقی 2 مقام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس تکلیف کے بعد جو آپ نے دعا مانگی تھی اس کا ذکر کیا، کوئی بڑے پیارے الفاظ کے ساتھ ہے، اور ایک تو سورۃ انبیاء کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ایوب کو یاد کیجئے، اذ نادى ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ انہوں نے دعا کی۔ اسی طرح کی ایک دعا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ یہ 2 مقامات ایسے تھے ڈاکٹر صاحب جس کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی تکلیف کے بعد جو دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو وہ دعا مانگی۔ تو خاص طور پر صراحت کے ساتھ جو ذکر ہوا ایوب علیہ السلام کا ذکر اور یا نام، وہ صرف ان 4 مقامات پر موجود تھا۔ ایک ذریت کے حوالے سے تھا، اور دوسرا آپ کی دعا کے حوالے سے تھا۔ جہاں تک آپ کی جغرافیائی کا تعلق ہے کہ آپ کس علاقوں میں تشریف فرما تھے، تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام تھا نا ڈاکٹر صاحب، آپ نے 3 مقامات پر اپنی اولاد کو سیٹل کیا تھا۔ خود آپ حلب کے مقام پر تھے جسے حلب ابراہیم بھی کہا جاتا تھا، بکریوں کو دودھ پلایا کرتے تھے۔ یہ شام کے اندر علاقہ تھا، اور اس وقت چونکہ فلسطین بھی شام کا علاقہ تھا لیکن تھوڑا سا دور تھا فلسطین کا علاقہ، وہاں پر آپ نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو وہاں پر آپ نے سیٹل کیا تھا۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ عرب کے علاقے کے اندر آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سیٹل کر دیا تھا حضرت حجر کے ساتھ۔ تو آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جنوب خلیج میں اور وہاں فلسطین کے جنوب میں یہ ترتیب جو چلتی جی یہ ترتیب، تو کل عرب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید کے لیے گھیر دیا تھا اپنے اولادوں کے ذریعے سے۔ تو آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، لہٰذا آپ کا جو آبائی وطن ہے وہ آپ کا آبائی وطن فلسطین جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا آبائی وطن فلسطین تھا۔ لیکن اس وقت جو تھی وہ 2 قومیں عروج پر تھی، ایک قوم سبا، ایک قوم کدوی۔ یہ کدوی جو قوم ہے جسے کدیانی بھی کہتے ہیں، یہ قوم جو تھی یہ دونوں عروج پر تھی، ان کے عروج کا زمانہ تھا۔ اس زمانے کے اندر آپ نے ہمیں بعثت فرمائی، آپ تشریف لائے، اور پھر آپ کی جو عمر ہے اسی زمانے کے اندر چلتے چلتے آپ نے وہیں پر دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور 93 سال کی عمر میں جا کر آپ نے وصال فرمایا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کا جو قبیلہ تھا وہ بتانا ضروری ہے کہ آپ کا قبیلہ بنو ادوم تھا۔ یہ جو ادوم ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بڑے بھائی تھے جن کا نام تھا عیسو۔ اس عیسو کی کنیت ادوم تھی، جس کی وجہ سے آپ کو بھی بنو ادوم کہا جاتا تھا، لہذا آپ کا قبیلہ بنو ادوم تھا، اور آپ کا جو علاقہ تھا وہ فلسطین کا علاقہ تھا۔ تو اللہ تبارک نے اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت توحید اور رد شرک کے لیے اپنے اولادوں کے ذریعے سے خدمات لی ہے۔ بہت خوب، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ اچھا، مفتی صاحب نے جب تممہ فرمایا تو یقینی طور سے جو ابتدائی تعارف تھا آپ جن علاقوں سے گزر کر کے آئے، تو یہ شجرہ نسب کے حوالے سے حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے کچھ تھوڑی بات ہوئی، کچھ آپ بھی بیان فرمائیے گا۔ ان کے اولادوں کا جو ذکر ملتا ہے اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں شامل تھے، اور اس پر بطور دلیل ایک آیت سورہ انعام کی موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون۔
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، سلیمان ہیں، ایوب ہیں، موسیٰ ہیں اور عیسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں اور ہارون ہیں. ٹھیک. تو ان افراد کا ذکر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ یہ جو حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولادوں میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا جیسا کہ حضرت نے ذکر کیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آپ کا شمار ہوتا ہے. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت عیس ہیں. ٹھیک. اور حضرت عیس کے بیٹے حضرت زراح، ان کے صاحبزادے حضرت موس، ان کی اولاد میں حضرت ایوب علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے. تو یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے. جہاں تک آپ کی اولاد کا ذکر ہے تو مورخین نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی اولاد میں تقریباً 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں ابتدائی طور پر. پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش آئی تو اس آزمائش کے نتیجے میں یہ آپ کی اولاد فوت ہوئی. پھر اللہ رب العزت نے جب یہ آزمائشی دور ختم فرمایا تو مزید آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان 7 کے ساتھ ان کو بھی زندہ فرمایا اور مزید 27 اولادوں سے مزید نوازا. یعنی دوبارہ سے زندہ فرمائے ان کو دوبارہ سے زندہ فرمایا اور مزید 27 اولادوں سے نوازا. اللہ اکبر. تو یہ آپ کی اولاد کا مختصر سا ذکر ہے. آپ کی والدہ کے بارے میں مورخین نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی والدہ جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی، صاحبزادی تھی. کہیں پوتی کا بھی ذکر ملتا ہے ایسا؟ کہیں پوتی کا بھی ذکر ہے اور کہیں جو ہے وہ صاحبزادی کا بھی ذکر ہے. اچھا علامہ صاحب، میں اس میں ضمناً یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دیگر الہامی کتابوں میں بھی حضرت ایوب کا ذکر ملتا ہے، اور جو پرانی شاعری ہے، جو یوں سمجھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے پہلے کی کتب میں ہمیں ملتی ہیں چیزیں، اس میں حضرت ایوب کے حوالے سے بہت سارا کلام بھی ملتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ حضرت ایوب کو اتنا زیادہ پینیٹریشن حاصل ہے اس معاشرے میں؟ دیکھیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی جو حیات طیبہ ہے یہ دیگر انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں ہمارے لیے ایک زبردست، یوں سمجھ لیں کہ اس حیات سے ہمیں سبق ملتا ہے. تو جس طرح ہمارے مذہب اسلام میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے ویسے ہی سابقہ کتابوں میں بھی ذکر کیا. اور یہ سابقہ کتابوں میں جیسے آپ دیکھیں کہ سورہ نساء کی جو آیات تلاوت فرمائی ہیں، اللہ رب العزت نے یہ جو آیت ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ کفار نے نبی کریم علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ آپ پر یک بارگی وحی نازل کیوں نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر اس میں فرمایا کہ اے حبیب، آپ پر جس طرح ہم وحی فرما رہے ہیں ایسی وحی ہم نے نوح پر بھی نازل کی بتدریج، اور دیگر انبیاء علیہم السلام جس میں حضرت ایوب علیہ السلام بھی موجود ہیں. بہت خوب. تو یہ سابقہ انبیاء کا ذکر کرنا اور اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کو شمار کرنا یہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ جو کفار مکہ تھے وہ سابقہ انبیاء میں حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑی اہمیت کے نظر سے دیکھتے تھے، ان کو تسلیم کرتے تھے. یعنی بہت بڑا سابقہ کتابوں میں بھی جو ذکر کیا گیا اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا مقام انبیاء علیہ السلام میں بہت بلند. بڑی بات ہے.